بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 ذی الحج مبارک ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ یہ تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ایک مرتبہ پڑھ لو، آپ کا نصیب سینہ پھاڑ کر کھل جائے گا۔ ہر دعا جو آپ اپنے منہ سے نکالو گے وہ قبول ہوتی دیکھو گے۔ اللہ کے کرم سے اس تسبیح کو پھیرتے ہی آپ ایسا معجزہ دیکھو گے کہ ابھی تسبیح پوری ہوگی اور آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کی تقدیر چمک جائے گی۔ آج ماہ ذو الحج کا 7واں دن ہے، جمعرات کا دن ہے۔ بس 1 سے 2 دن باقی رہ گئے ہیں حج کے آنے میں اور عید کے آنے میں۔ اس دن کو کوئی بھی میرا بھائی میری بہن ضائع مت کرے۔ یہ جو آخری 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں، ان میں آپ کو جو بھی عمل بتایا جائے، جو بھی تسبیح بتائی جائے، جو بھی ذکر و اذکار بتایا جائے، جو بھی وظیفہ بتایا جائے، اس کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے، کیونکہ ان 2 سے 3 دن میں، ان آخری دنوں میں کیا پتہ کون سا وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، کون سا ذکر و اذکار قبول ہو جائے، اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کو اپنے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دیں۔ کئی سالوں سے پریشان ہیں، مایوس ہیں کہ اللہ پاک میری سن لیں۔ تو دوستو، یہ جو 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں اور آج کا یہ جو دن ہے، اس میں جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے اس کو آپ نے مس نہیں کرنا، لازمی پڑھ لینا ہے۔ آج میرے وہ بھائی، میرے دوست، میری بہنیں جو چاہتی ہیں کہ اللہ پاک ان کے دل کی مرادوں کو پورا فرما دے، جو اپنے کسی بھی مقصد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اپنے رشتے کے لیے پریشان ہیں، اپنی نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ کے گھر میں جیسے بھی آپ کے حالات ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس ایک تسبیح کو پڑھ کر آپ نے اللہ سے دعا مانگ لینی ہے۔ اپنی پریشانی کو لے کر، اپنے مقصد کو لے کر، اپنی حاجت کو لے کر، اپنے کسی بھی کام کو لے کر ایک تسبیح آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، اور اس میں جو عمل پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ اور غور سے سن لیں کہ اس تسبیح میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میرا پروردگار آپ سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور اس ایک تسبیح کو پڑھ لینے سے اللہ پاک آپ کی مشکل سے مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ آپ کے جتنے بھی ایسے کام ہیں جو رکے ہوئے ہیں ان کو چلا دے، جتنے بھی ایسے کام ہیں جن میں بندشیں لگ چکی ہیں، رکاوٹیں پیدا ہو چکی ہیں، ان کو بھی اللہ پاک چلا دے۔ اور میرے وہ بھائی جو اپنے گھروں میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی کام کرنے کو نہیں مل رہا، اتنی مہنگائی کے دور میں گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھتے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے راستے کھل جائیں گے۔ دوستو، یہ تسبیح بہت ہی آسان سی ہے، اس کو آپ نے شاید پہلے بھی پڑھا ہو، لیکن جو طریقہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں، جس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے، اس کا اثر آپ اسی وقت دیکھ لیں گے۔ جیسے ہی تسبیح ختم ہوگی اسی وقت آپ اس کا اثر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، جو کوئی درود آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی درود آتا ہے جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھ لیں۔ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے، اور تسبیح کے ہر ایک دانے کے اوپر جب آپ نے ہاتھ رکھنا ہے تو اس پر آپ نے پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ نے تسبیح کے پہلے دانے پر ہاتھ رکھا تو آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وکیل یا وکیل۔ جب دوسری تسبیح کے دانے پر ہاتھ رکھنا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وکیل یا وکیل۔ آپ لوگوں نے اوپر والا تھوڑا سا حصہ تو پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، بہت ہی مشہور ہے، وہ وظائف میں بتایا جاتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ نے اتنا پڑھا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ 2 مرتبہ آپ نے یا وکیلو یا وکیلو، اللہ پاک کا یہ اسم مبارک ہے، اس کو لگا کر پڑھنا ہے۔ تسبیح کے جیسے جیسے دانوں کے اوپر ہاتھ رکھتے جائیں تو یہ پڑھتے جائیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وکیل یا وکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وکیل یا وکیلو۔ تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، اور جب تسبیح پوری ہو جائے تو اس کو پیار سے چوم کر، محبت سے چوم کر
दोनों हाथों में रखें और वो दोनों हाथ दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में उठा दें और अल्लाह से इस तस्बीह के वसीले से दुआ करें कि अल्लाह ये जो मैंने तस्बीह पढ़ी, जो अमल किया, इसको कबूल फरमा कर मेरे दिल में ये हाजत है उसको पूरा फरमा दे, मेरा ये मकसद है उसको पूरा फरमा दे, मेरी ये मुराद है उसको पूरा फरमा दे। दोस्तों, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकीलु ये कुरान पाक का एक छोटी सी लाइन है, कुरान पाक में मौजूद है, ये कुरान पाक का हिस्सा है और यकीन करें कि कुरान पाक का चाहे एक लफ्ज क्यों ना हो उसमें भी इतनी बरकत और इतनी ताकत है कि वो आपके हर मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी में बदल सकता है। लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे भाई वजीफे पढ़ पढ़ कर, तस्बीहात पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं और फिर भी मायूस बैठे हुए हैं, तो मायूस ना बैठें। मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका ख्याल होता है कि वो बहुत गुनहगार हैं, जितने उन्होंने गुनाह किए हैं वैसे गुनाह तो कोई और कर ही नहीं सकता। फिर वो लोग सोचते हैं कि हम कैसे नमाज के लिए मस्जिद में जाएं, कैसे खुदा के हुजूर सजदा रेज हों, हम कैसे वजीफे पढ़ें, कैसे तस्बीहात पढ़ें, हम तो बहुत गुनहगार हैं। याद रखें कि ये सारी जो बातें होती हैं ये शैतानी वसवसे होते हैं और इस तरह के ख्यालात के जरिए शैतान हमें अल्लाह के करीब होने से रोकता है। इसलिए इन ख्यालात को फौरन छोड़कर अल्लाह के हुजूर सजदा कर लें, अल्लाह से दुआ मांग लें, अपने गुनाहों की माफी मांग लें। कुरान मजीद में बड़े से बड़े गुनाहगार को भी, हत्ता कि खुदा को ना मानने वालों को भी उसकी रहमत की उम्मीद दिलाकर खुदा के करीब हो जाने और उसकी फरमाबरदारी इख्तियार करने की तरफ बुलाया गया है। खुदा की तरफ लौट आने पर पिछले तमाम गुनाह मुआफ कर देने की खुशखबरी सुनाई गई है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, ए मेरे वो बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देगा, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। मेरे वो तमाम भाई जो आज मायूस बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं बनेगा, हमारा दिल करता है खुदकशी कर लें, इस दुनिया से चले जाएं, सब कुछ छोड़कर अपने आप को लटका दें, खुद को इस दुनिया से गायब कर दें, इस तरह की बहुत सी बातें वो परेशानी में आकर, जज्बात में आकर कर देते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि क्या आपको कुरान पाक की बातों पर यकीन नहीं, क्या कुरान पाक की आयात पर यकीन नहीं, जब वो परवरदिगार खुद कह रहा है कि मायूस ना हो, वो सारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हारे लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। तो मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई, आज की एक तस्बीह पढ़कर अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर जो आपके दिल में है वो अल्लाह से कह दें, इंशाअल्लाह वो आपकी दुआ को कबूल फरमा कर आपके लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। अल्लाह पाक आप सब का हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।